اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد۔ خالق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہماری زندگی خود اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ارد گرد جو نعمتیں ہیں ان کا بھی شمار ہم نہیں کر سکتے۔ خود ہمارے وجود میں کتنی نعمتیں ہیں جو ہماری زندگی کا ذریعہ ہیں، جو ہماری حیات کا وسیلہ ہیں۔ تو اگر ہم چاہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عرصہ گزر گیا کائنات کو عالم وجود میں آئے ہوئے، لیکن اب تک انسان ابھی یہی نہیں شمار کر سکا ہے کہ پوری دنیا میں کتنی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے خلق کی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو پھر ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بقدر امکان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ تو دیکھیے، شکر کا مطلب یہ نہیں کہ خالی زبان سے شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ کہا جائے، صرف یہ شکر نہیں، بلکہ جس مقصد کے تحت جو نعمتیں خلق ہوئی ہیں اس مقصد کے تحت ہم اس نعمتوں کو صرف کریں اور اسی مقصد میں ان نعمتوں کو خرچ کریں۔ مثلا آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو ہمیں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے۔ کان، سماعت کی صلاحیت، یہ ایک نعمت ہے، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہر نعمت مرضی الہی کے مطابق صرف ہونی چاہیے۔ اور نعمت کے شکر کا مطلب یہ کہ ذکر نعمت بھی ہو، جو جتنی نعمتوں کا ہم تذکرہ کر سکتے ہیں ان نعمتوں کا ذکر ہو۔ والدین ہمارے لیے نعمت ہیں، اولاد ہمارے لیے نعمت ہے، گھر کا ایک ماحول وہ خود ایک اللہ کی نعمت ہے، اچھے ہمسائے اور اچھے پڑوسی یہ اللہ کی نعمت ہیں، اچھی جگہ پہ اچھا مکان یہ اللہ کی نعمت ہے، آسائش زندگی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو ہمارا ہادی، ہمارا رہنما بنایا، اور وہ عظیم ترین نعمت۔ تو نعمتوں کا ہم احصاء نہیں کر سکتے، نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں اور ذکر خدا کرتے رہیں، تاکہ یہ ہماری زندگی بے حس نہ ہونے پائے۔ بے حسی موت کی علامت ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی جانور ہے جو بالکل بے حس پڑا ہوا ہے تو یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ مر گیا۔ اب کسی ڈنڈے وغیرہ سے اس کو حرکت دے، اگر وہ حرکت میں آ گیا تب تو سمجھ لیجئے کہ وہ زندہ ہے، اور ورنہ ہم مردہ تصور کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر دریا میں کوئی آدمی بہہ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پیر میں کوئی جنبش نہیں ہے، بے حس ہے، بے حرکت ہے، تو اس پہ یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ مر گیا ہے۔ لیکن اگر وہ ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے اور جنبش ہے اور کوئی حرکت ہے اس کے بدن میں، تو احساس ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تو اسی طریقے سے نعمت کا ذکر اس بات کی علامت ہے کہ ابھی ہمارا دماغ زندہ ہے، ہمارا دل زندہ ہے، ہماری سوچ اور فکر زندہ ہے۔ اور اگر ہم نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے اور ذکر خدا سے غافل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جسم زندہ ہو، مگر پروردگار عالم جسم کی زندگی کو زندگی نہیں کہتا، بلکہ ایسے افراد جو بے حس ہو جائیں، جو خدا کے دین سے غافل ہو جائیں، جو خدا کے احکام سے غافل ہو جائیں، خدا ان لوگوں کو گویا بے جان جسم سمجھتا ہے، ان کو میت سمجھتا ہے۔ یہ متحرک لاشیں ہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ متحرک جنازے ہیں، ان کو
کبھی بھی زندہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے جیسے مچھلی ہے، مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکال لیا جائے تو بے سکونی، اضطراب، بے چینی، اور وہ رفتہ رفتہ ہلاکت کی طرف وہ بڑھتی ہے، موت کی طرف بڑھتی ہے۔ یعنی جب وہ اپنے مرکز سے ہٹ جاتی ہے تو زندگی اس کے خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو ہماری زندگی جو ہے وہ اطاعت الہی کے مرکز میں اگر رہے گی تو ہم زندہ ہیں، اور جتنا ہم اطاعت الہی سے دور بڑھتے جائیں گے بے سکونی بڑھتی جائے گی، بے چینی بڑھتی جائے گی، اضطراب بڑھتا جائے گا، اور ہم بے حس ہوتے جائیں گے، نظام عدل سے الگ ہو جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ مزاج میں ظلم اجاگر ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ ذکر خدا کے دائرے سے خود کو نکال کر ہم نے اللہ کی ولایت سے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے، اور جب بندہ اللہ کی ولایت سے الگ ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے، اور شیطان جب قبضہ کر لیتا ہے تو سب سے پہلے نظام عدل سے الگ کرتا ہے وہ، یعنی اس انسان کے مزاج میں عدل کو باقی نہیں رہنے دیتا، انسان ظلم پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اور معمولی سی باتوں پہ ظلم کرتے کرتے اتنا بڑا ظالم ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر جتنی طاقت پیدا ہو جائے، اگر بہت بڑی طاقت ہے تو وہ ملکوں کو ہلاک کر دیتا ہے، اگر اس سے کم طاقت ہے تو وہ شہروں کو ہلاک کر دیتا ہے، اس سے کم طاقت ہے تو وہ اپنے علاقے کو ہلاک کر دیتا ہے، اس سے کم اگر طاقت ہے تو وہ بستیوں کو جلا دیتا ہے، پھونک دیتا ہے، کوئی اسپتال پہ حملہ کرتا ہے، کوئی اسکول پہ حملہ کرتا ہے، اور بے گناہ لوگوں کو مار کر احساس نہیں اس کا زندہ ہوتا، کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی اضطراب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب اندر سے یہ بے حس ہو چکا ہے، جسم زندہ ہے، دماغ مر چکا ہے، ضمیر مر چکا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مر چکی ہے۔ پوری بستیاں جلا کر کے لوگ قہقہے لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتی ہے۔ سکون نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپریشن کے لیے کسی کو بے حس کر دیا گیا ہو، بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا ہو، کلوروفارم دے دیا گیا ہو اور جسم بے حس ہو گیا ہو، تو وہ کیفیت ہے جسے لوگ سکون سمجھتے ہیں، وہ ایک بے حسی کی کیفیت ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے کہ پوری بستیاں لوگ جلا دیتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے اور بہت اچھی بات کہی ہے کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ یعنی ایک گھر انسان جب اس کی تمناؤں کا مرکز ہوتا ہے، اس کی آرزوؤں کا مرکز ہوتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے اس نے پیسے فراہم کر کے وہ ایک مکان بنایا، اور ایک ظالم آتا ہے اور اسے جلا کے خاک کر دیتا ہے، اور اس کے کا محل خاک میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو انہیں احساس نہیں ہوتا۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ تو یہ ظلم کی طرف زندگی مڑ جاتی ہے جب اطاعت خدا سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت سرچشمہ حیات ہے، اللہ کی اطاعت وہ مرکز ہے کہ جس کے سائے میں رہ کے ہم پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے ڈپریشن، ذہنی تناؤ، الجھن، ٹینشن، آدمی یعنی بے سکونی ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، محل ہے، ڈنلپ کا بستر ہے، اس کا بہترین آرام دہ کمرہ ہے، ہر طرح کی سہولتیں زندگی کی فراہم ہے، جو جتنی بلندی پہ جا رہا ہے اقتصادی اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، سرمایہ کے اعتبار سے، وہ اتنا ہی زیادہ ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو رہا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہو رہا ہے، ذہنی الجھن میں مبتلا ہو رہا ہے، نیند آنکھوں سے اڑ رہی ہے، سکون سے دور ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے سکون کا مرکز غلط سمجھا ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ دولت میں سکون ہے، اس نے یہ سمجھا عالی شان محل میں سکون ہے، اس نے یہ سمجھا اونچا اقتدار حاصل کرنے میں سکون ہے، اس نے یہ سوچا الیکشن جیت جانے میں سکون ہے، اس نے یہ سمجھا دوسروں کی ملکیت پہ قبضہ کر لینے میں سکون ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اصل سکون ذکر خدا میں ہے، اصل سکون یاد خدا میں ہے، اصل سکون اطاعت الہی میں ہے۔ ہم جیسے جیسے اللہ کے ذکر سے دور ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے اللہ کی اطاعت سے دور ہوتے جائیں گے، ہمارا سکون چھنتا جائے گا۔ چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم سکون چاہتے ہو تو ذکر خدا کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر خدا سے
دلوں کو سکون ملتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں، ذکر خدا سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے ہم دنیا میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ ذکر خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ ہمارے موبائل پہ ہمارے پوری دنیا میں دوست پھیلے ہوئے ہیں موبائل کے ذریعے سے، اور ان سے میسج ہو رہا ہے، پیغام رسانی ہو رہی ہے، ان کا پیغام آ رہا ہے، ہمارا میسج جا رہا ہے، اور کسی کے دوست امریکہ میں ہیں، کسی کے دوست ایران میں ہیں، کسی کے دوست کہیں ہیں، کسی کے دوست کہیں ہیں، دور دراز ملکوں میں یہ موبائل نے دوستی بنا رکھی ہے اور لوگوں سے رابطہ قائم ہے۔ لیکن یہ انسان اتنا گھوم رہا ہے پوری دنیا میں کہ گھر میں ماں ہے اس کا خیال نہیں، گھر میں اولاد ہے اس کا خیال نہیں، گھر میں بیوی ہے اس کا خیال نہیں، یعنی اتنی بلندیوں کا سفر وہ کر رہا ہے کہ زمین اسے دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ یہ سبب ہے کہ مرکز سے ہم جب دور ہوتے چلے جائیں گے تو ہمارا اضطراب بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ خودکشی، انسان جو خودکشی کر رہا ہے، جان دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، مر جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایک انجیکشن لگاتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر موت سامنے آتی ہے تو ہمارا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جو لوگ مسجد کے لیے پیسے نہیں دیتے، جو لوگ مدرسے کے لیے پیسے نہیں دیتے، جو لوگ راہ خدا میں نہیں صرف کر سکتے، جو لوگ اپنے پڑوسیوں اور ہمسایوں کا خیال نہیں کر سکتے، جو لوگ بیواؤں یتیموں پہ خرچ نہیں کر سکتے، جب ایک شخص چاقو دکھاتا ہے یا ریوالور دکھاتا ہے اور موت کو وہ دیکھتا ہے کہ موت سامنے ہے، تو موت کے ڈر سے کہتا اچھا بھائی یہ تجوری ہم کھول دیتے ہیں، زیور لے لو، دولت لے لو، پیسے لے لو، جو بھی سرمایہ ہے سب لے لو، لیکن زندگی چھوڑ دو۔ تو موت سے اتنا ڈرتا ہے انسان کہ جو انسان راہ خدا میں نہیں خرچ کر سکتا، موت سے ڈر کر کے وہ اپنی ساری دولت ایک چور کو، ایک ڈاکو کو، ایک گناہکار کو، ایک خطاکار کو دینے پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو موت کا ڈر ایسا ہے، اس کے باوجود اتنا ذہنی دباؤ، اتنا ذہنی تناؤ، اتنا ڈپریشن، اتنی الجھنیں اس کی بڑھی ہیں کہ اب اس کے بعد وہ ہر خوف پہ موت کا راستہ اسے آسان نظر آتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو خودکشی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اور اب ایک پریشانی اور بھی ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں اصلی کچھ بھی نہیں ملتا ہے، نہ دودھ اصلی، نہ گھی اصلی، اور نہ غذا اصلی، نہ پھل اصلی، نہ سبزی اصلی، تو کوئی چیز اصلی نہیں ہے۔ تو خودکشی کے لیے بھی اگر کبھی خودکشی کا ارادہ ہو تو زہر نہ کھائیے گا، اس لیے کہ زہر بھی اصلی نہیں ملتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو خودکشی سے محفوظ رکھے جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے ہم ذکر خدا سے دور ہو رہے ہیں، اطاعت الہی سے دور ہو رہے ہیں، خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ جتنے خودکشی کرنے والے ہیں، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، آپ ان کی زندگی پڑھیں، وہ دنیا میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ خدا بھول گیا ہے۔ اگر خدا پہ ان کا ایمان ہوتا، اگر خدا پہ ان کا اعتماد ہوتا، اگر خدا پہ ان کو بھروسہ ہوتا، تو کبھی بھی اپنے آپ کو خودکشی کے لیے وہ آمادہ نہ کرتے۔ تو ایک جو بڑا سبب آج سماج میں، معاشرے میں، پوری دنیا کا ایک اہم مرحلہ، یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کورونا سے بھی اتنے لوگ نہیں مرے ہوں گے جتنے روز ہر سیکنڈ خودکشی کر کے مر رہے ہیں، جس کے اعداد و شمار اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج دنیا کتنے انتشار میں مبتلا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جیسے جیسے اس کی ہوس کی دنیا وسیع ہوتی چلی گئی، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا اس میں سکون ہے، اس میں سکون ہے، اس میں سکون ہے، یہاں تک کہ ہائیڈروجن بم بنا لیے، میزائلیں بنا لی، اور ایٹمی اسلحے بنا لیے، اور اب یہ سمجھا کہ ہم پرسکون زندگی بسر کریں گے، ہمیں کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ لیکن انہی لوگوں کی زندگیاں خطرے کی زد پہ آ گئی ہیں، اور آج وہ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، انہیں سکون نہیں مل رہا ہے۔ سکون کب ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر خدا سے سکون ملتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ذکر خدا ہے کیا؟ بہت کم وقت میں جلدی جلدی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو یاد کرنا، کسی بھی حال میں خدا کو یاد کرنا، کوئی بھی ذکر پروردگار عالم کا کرنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا، اور اپنی زندگی کو نظر میں رکھ کے آپ محسوس کیجئے کہ ہاسپٹل میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ بیمار ہیں، اور اتنے بیمار ہم نہیں ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو معذور ہو گئے ہیں ہاتھ سے، پیر سے، ہم معذور نہیں ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ جن کی بینائی چلی گئی ہے، ہماری آنکھوں میں روشنی ہے۔ تو یہ منظر جب ہم دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے مقابلے میں ہم بہتر ہیں، تو ہم اپنے پروردگار عالم کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر ادا کرنا بھی
اللہ کا ذکر ہے اور سکون کا ذریعہ ہے، سکون کا باعث ہے۔ تو سب سے بڑا ذکر کا ایک جو رخ ہے وہ ہے نماز، پروردگار عالم کی نماز جو 5 وقت کی واجب ہے، اس کے بعد نوافل ہیں، نماز شب ہیں، جتنا بھی آپ پڑھتے جائیں انشاءاللہ سکون سے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور یہ ڈپریشن، یہ ذہنی تناؤ، یہ الجھنیں، خودکشی کیوں کرتا ہے انسان؟ مایوس ہو جاتا ہے، جس سے کسی سے امید ہوتی ہے اور وہ امید پوری نہیں ہوتی ہے، کسی پہ بھروسہ ہوتا ہے، بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی کا خطرہ اور خوف لاحق ہوتا ہے تو اب اس خوف سے بچ کر کے خودکشی کر لیتا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے، کچھ سال پہلے ایک لوگوں نے گویا پیشن گوئی کی تھی کہ فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی، تو قیامت سے گھبرا کر، قیامت سے ڈر کر کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی۔ لیکن الحمدللہ جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، جو حسین مظلوم کے راستے پر چلنے والے تھے، وہ پریشان نہیں ہوئے، وہ بے چین نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ہر چیز کا معیار ہے، اسی طریقے سے قیامت کا بھی معیار ہے۔ دنیا لاکھ پیشن گوئی کرے کہ کل قیامت آئے گی، اور اکتوبر میں قیامت آئے گی، اور نومبر میں قیامت آئے گی، اور 2022 میں قیامت آئے گی، ساری دنیا پریشان ہو جائے، ہم نہیں پریشان ہوں گے۔ کیوں؟ ہمارے یہاں ہر چیز کا معیار ہے، خدا کے خدا ہونے کا معیار ہے، نبی کے نبی ہونے کا معیار ہے، امام کے امام ہونے کا معیار ہے، صحیح دین کا معیار ہے، صحیح عقیدے کا معیار ہے، صحیح عمل کا معیار ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کا معیار ہے۔ قیامت کا کیا معیار ہے؟ کہ جب تک ہمارے امام کا ظہور نہ ہو جائے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ تو ہمارے اور قیامت کے درمیان امام کا ظہور ہے، جب تک امام نہ آ جائیں قیامت نہیں آ سکتی۔ تو ہم ہر لمحہ جہاں ساری زندگیاں بے سکونی کا شکار ہو جاتی ہیں قیامت کے تصور سے، وہاں بھی ہمیں سکون حاصل ہے۔ کیوں؟ ہمارے عقیدے نے ہر موڑ پہ ہمارے دل کو سہارا دیا ہے اور کہیں ہمیں مایوسیوں میں مبتلا نہیں ہونے دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ اتنا اچھا ہے، ہمارے امام ہیں، پردہ غیب میں امام موجود ہیں، اور پروردگار عالم ہمارا محافظ ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو ہم یاد کریں۔ نماز، 5 وقت کی نماز، بس جلدی سے ایک بات میں عرض کر دوں کہ نماز آپ پڑھتے ہیں، اذان کہتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور سورہ حمد ضروری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے، مالک یوم الدین جو یوم آخرت کا مالک ہے، جس دن سب کا حساب و کتاب ہونا ہے اس دن کا وہ مالک ہے۔ تو ابھی تک ایک غائب خدا کا تذکرہ ہو رہا ہے، جیسے خدا ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ ساری ہم اللہ کے لیے، کس اللہ کے لیے؟ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو آخرت کے روز کا مالک ہے۔ تو یہ ایک غائب خدا کا ذکر اب تک ہو رہا تھا، لیکن اس کے رحمان ہونے کا تذکرہ، اس کے رحیم ہونے کا تذکرہ، اور اس کی حمد جو ہم نے کی، اور روز آخرت کا اعتراف کیا اور اعتقاد کیا، اور اپنے اعتقاد کا اظہار کیا، عقیدے کا اظہار کیا، اور اس کی ملکیت اور حکومت کا اقرار کیا، تو اس کی جزا یہ ملی کہ وہ خدا جو غائب تھا وہ بالکل حاضر ہو جاتا ہے، جیسے بالکل روبرو گفتگو ہو رہی ہو۔ اب کیا ہے؟ اب لہجہ بدل گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ تیری اور تجھ سے کس سے کہا جاتا ہے؟ جو سامنے موجود ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ نماز وہ جگہ ہے کہ جہاں بالکل خدا کے روبرو انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور نماز میں جب کھڑا ہو انسان مصلی پر تو یہ احساس رہے کہ بھلے ہی ہم خدا کو نہ دیکھ رہے ہوں مگر ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو نماز ذکر الہی کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ 5 وقت ایسا ہے۔ دیکھیے اب تو ظاہر ہے کہ کم وقت میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی، کورونا کی وبا پھیلی، اب لوگ بتا رہے ہیں کہ ایسے ہاتھ دھلو، ویسے ہاتھ دھلو، یہ صفائی وہ صفائی۔ اسلام نے 1400 سال پہلے 5 وقت کی نماز اور ہر نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا اور صفائی کا حکم دیا۔ آج اسلام کی اہمیت کا ساری قوموں اور سارے مذاہب کو احساس ہو رہا ہے کہ جس حقیقت تک آج میڈیکل سائنس پہنچی ہے، ان جراثیم کو، ان چیزوں کو اسلام کی نگاہ نے پہلے دیکھ لیا تھا، اور ایسے احکام مرتب کر دیے تھے، ناک میں پانی ڈالنا اور کلی میں کرنا وضو، اصل وضو سے پہلے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حفاظت کے سامان ہیں، تاکہ منہ میں جراثیم ہو، ناک میں جراثیم ہو تو پانی جو واپس آئے تو باہر آ جائے۔ تو بہرحال اسلام نے ہر حیات پہ ہمارے لیے ایک راستہ رکھا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم دین سے دور ہوں گے، اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے، تو بے چینی یوں ہی بڑھے گی۔ اگر ہم بے چین ہیں، اگر مایوسیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اگر مضطرب ہیں ہم، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ مچھلی کو پانی سے باہر کر دیا گیا ہے، ہمیں مرکز سے ہٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے اصل مرکز سے ہٹ گئے ہیں، ہمیں اصل مرکز میں آنا ہوگا، امام کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں، خدا کی اطاعت کے دائرے میں آ جائیں گے تو یہ بے سکونی دور ہو جائے گی۔ تو پہلی منزل ہے نماز، اس کے بعد تلاوت قرآن۔ آپ اگر 5 وقت کی نماز ہے، ہر نماز کے بعد صرف 2 ورق قرآن مجید پڑھیں تو 1 مہینے میں آپ کا پورا قرآن ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے ہی انشاءاللہ قرآن آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد صرف 2 ورق قرآن پڑھیں، اور اس کے بعد اگر موقع ملے تو سمجھیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، تو انشاءاللہ آپ سکون سے بالکل قریب ہو جائیں گے، ذہنی اضطراب آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ آج ساری دنیا، پوری دنیا بے چینی میں مبتلا ہے، اضطراب میں مبتلا ہے، موت کا ڈر، موت کی دہشت، زندگی کا خطرہ، زندگی خطرے کی زد پر، یہ سب کیا ہے؟ خوف خدا سے دور ہو گئے ہیں ہم، تقوی سے دور ہو گئے ہم، احکام الہی سے دور ہو گئے ہم، اطاعت پروردگار سے دور ہو گئے ہم۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم پھر اپنے اس دائرے میں آ جائیں جس دائرے میں آ کر کے خدا ہماری حفاظت کرے، ائمہ ہماری حفاظت کریں، رسول ہماری حفاظت کریں، زمانے کا امام ہمارا محافظ ہو۔ تو نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، اس کے بعد دعائیں ہیں۔ ہمارے معصومین نے، معصوم رہنماؤں نے ایسی ایسی دعائیں پیش کی ہیں ہمارے سامنے کہ اگر ان دعاؤں کو ہم پڑھیں تو آپ یقین کریں کہ دنیا کا ہر اضطراب دور ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہہ لے کہ مولانا ہم ایسی بے چینی میں مبتلا تھے کہ ہم خودکشی کرنے والے تھے، لیکن جب ہم نے دعائے کمیل کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تو دعائے کمیل پڑھنے کے بعد اور پھر جب ہم نے غور کیا تو ہم نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا کہ جس کے پاس ایسا خدا موجود ہو، جو ایسی قدرت رکھتا ہو کہ وہ ساری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہو، اس خدا کی موجودگی میں ہم اپنی زندگی کو اس جگہ پہ کیوں صرف کریں جہاں ہلاکت ہے اور جہاں یہاں سے لے کے آخرت تک نقصان ہی نقصان ہے۔ تو دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھ کر کے ہمارے وہ دوست کہہ رہے تھے کہ ہم نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو معصومین علیہ السلام نے ایسی ایسی دعائیں پیش کی ہیں۔ دیکھیں کیا ہے، انسان مایوس ہوتا ہے، انسان خطرے میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے، انسان جو کچھ چاہتا ہے وہ مل نہیں پاتا ہے، کبھی کبھی ٹینشن، دماغی تناؤ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت گھبرا کر عاجز آ کے خودکشی کرتا ہے۔ تو ائمہ کرام علیہ السلام نے مایوسیوں سے بچنے کا طریقہ، اسلام نے کیا کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی اسلام کی نگاہ میں کفر ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ دعائیں اگر ہم پڑھیں گے ائمہ کرام کی تو مایوسی جو ہماری زندگی پہ غالب آ جاتی ہے، ان مایوسیوں کے اندھیرے سے ہم امید کے اجالے میں آ جائیں گے۔ ایسی ایسی دعائیں ہمارے اماموں نے پیش کی ہیں، اور یہ دعائیں پڑھنا اور دعاؤں کو سمجھنا، اس کا ترجمہ دیکھنا، اور اس کے بعد اپنے اس خدا سے دعا مانگنا کہ جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جس خدا کو ہم پکار رہے ہیں، جب اس کی رحمتیں سایہ فگن ہوتی ہیں تو اس خدا میں یہ قدرت ہے کہ جتنے اسباب اضطراب ہیں، جن چیزوں نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے، مضطرب کر رکھا ہے، وہ ساری چیزوں کو دور کرنے کی قدرت ہمارے پروردگار میں ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن جو ہماری زندگی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا خدا ساری کائنات سے طاقتور ہے، اس سے بڑی طاقت والا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ ایسا خدا ہے کہ جو نمرود جیسے انسان کو، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ایک مچھر کے ذریعے سے اسے موت دے دیتا ہے، اس کی ہلاکت کا سبب ایک مچھر کو بنا دیتا ہے۔ فرعون جو خدا بنا ہوا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں، پانی کی نرم موجیں اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن گئی۔ لیکن انسان جب اللہ پہ توکل کرتا ہے تو روایتیں موجود ہیں کہ جناب یوسف کے لیے زلیخا نے تمام دروازے بند کر دیے تھے، ہر دروازہ بند تھا، اور جناب یوسف اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ جتنے دروازے زلیخا نے بند کیے ہیں اب باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں۔ لیکن جب زلیخا نے اپنے گویا جو چاہتی تھی اس پر عمل کرنا چاہا تو انہی بند دروازوں کی طرف جناب یوسف دوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ زلیخا جس نے دروازہ بند کیا ہے تو وہ زلیخا ہے کہ جو اپنے اقتدار کے نشے میں دروازوں کو بند کر کے آئی ہے، اپنی طاقت کے نشے میں دروازوں کو بند کر کے آئی ہے، لیکن میں اس خدا کا ماننے والا ہوں جو بند دروازوں کو کھول سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری زندگی کے سامنے
اگر امیدوں کے دروازے بند ہو چکے ہوں، آرزوؤں کے دروازے بند ہو چکے ہوں، شہرتوں کے دروازے بند ہو چکے ہوں، دولت کے دروازے بند ہو چکے ہوں، صحت کے دروازے بند ہو چکے ہوں، تو جو خدا یوسف کے لیے بند دروازے کھول سکتا ہے، وہ خدا امیدوں کے دروازے ہمارے لیے کھول سکتا ہے، آرزوؤں کے دروازے ہمارے لیے کھول سکتا ہے، کامیابیوں کے دروازے ہمارے لیے کھول سکتا ہے۔ وہ خدا اگر چاہے تو جیسے ایک مچھر کو نمرود کی موت کا ذریعہ بنا سکتا ہے، وہی خدا مکڑی کے ایک ادنا سے جالے کو خاتم الانبیاء پیغمبر آخر کی حیات کا اور زندگی کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جب آپ ہجرت کی رات گئے، مکڑی کے جالے میں طاقت کتنی ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اگر انگلی سے اشارہ کر دے اور نشانہ بنا لے تو مکڑی کا جالا چھوٹے سے بچے کی انگلی سے ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اسی نرم اور نازک مکڑی کے جالے کو اللہ نے کائنات کی سب سے طاقتور شخصیت اور سب سے عظیم ہستی کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اس اللہ پہ ہم توکل کریں، اس اللہ پہ ہم بھروسہ کریں، مایوسیوں کے اندھیرے دور ہوں گے، ٹینشن دور ہوگا، ڈپریشن دور ہوگا، بے سکونی دور ہوگی، ذہنی تناؤ دور ہوگا، اور خودکشی کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، نماز، تلاوت قرآن، وہ دعائیں جو معصومین سے مروی ہیں، چہاردہ معصوم علیہ السلام سے مروی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے، وہ سرکار ختمیہ مرتبت نے ایک اور ہمارے سامنے بہت اہم چیز پیش کی ہے کہ کیا ذکر خدا سے سکون ملتا ہے۔ تو اب نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ رسول فرماتے ہیں کہ علی کے ذکر سے اپنی بزم کو زینت دو، اپنی مجلسوں کو زینت دو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ تو یہ جتنے محمد ہیں سب علی ہیں، جتنے محمد ہیں سب علی ہیں۔ تو چہاردہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی کا بھی ذکر کرو، ان کا ذکر ہمیں خدا تک پہنچا دے گا، اور ان کے ذکر کے وسیلے اور صدقے میں ہم خدا کی معرفت تک پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری بے سکونی دور ہوگی۔ آج اب آپ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے۔ اس مجلس میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اچھے گھر کو دیکھیے، آپ اچھی سواری کو دیکھیے، آپ اچھے بینک بیلنس کو دیکھیے، تمام آسائش حیات آپ کے ساتھ ہیں، مگر ذہنی سکون کتنا ہے آپ کو، یہ صحیح فیصلہ آپ کیجئے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنا فیصلہ، اپنی زندگی کا فیصلہ آپ خود کریں کہ آپ کے پاس سکون کتنا ہے۔ اگر سکون نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہیں سے ذکر خدا میں کمی ہے، کہیں سے اطاعت الہی میں کمی ہے، کہیں سے ہم اپنے مقصد حیات سے دور ہو گئے ہیں، کہیں سے ہم اپنے مرکز حیات سے دور ہو گئے ہیں۔ جب تک اس دائرے میں نہیں آئیں گے ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ دولت میں سکون ہوتا، شہرت میں سکون ہوتا، لشکر میں سکون ہوتا، اقتدار میں سکون ہوتا، اختیار میں سکون ہوتا، تو حر کے پاس ساری دولتیں موجود تھیں جن چیزوں میں دنیا ظاہری سکون تلاش کر رہی ہے، لیکن حر نے آخری وقت میں دولت کو ٹھوکر ماری، اقتدار کو ٹھوکر مار دیا، شہرت کو ٹھوکر مار دیا، ایک اچھی نوکری کو ٹھوکر مار دیا۔ کیوں؟ اس نے بتایا کہ یہ ساری خوبصورت چیزیں جو ظاہر میں خوبصورت نظر آ رہی ہیں، شیطان برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، شیطان دوزخ کے راستوں کو بہت حسین بنا کر پیش کرتا ہے، اور انسان مکڑی کے اس جال میں گرفتار ہو جاتا ہے ایک کیڑے کی طرح سے، اور جب اس مکڑی کے جالے میں گرفتار ہو جاتا ہے تو دنیا دار مکڑی اسے اپنا شکار بنا لیتی ہے۔ تو ہمیں خدا کی اطاعت سے، اس کی عبادت سے، اس کے احکام سے، اس کی محبت سے، اس کے ذکر کے دائرے سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا ہے۔ پھر ہم اس دائرے میں آ جائیں، انشاءاللہ بے سکونی ہماری دور ہو جائے گی۔ اور یہ مجلسیں ہمارے لیے ذہنی سکون کا ذریعہ ہیں، یاد الہی کا ذریعہ ہیں، معرفت الہی کا ذریعہ ہیں، معرفت دین کا ذریعہ ہیں۔ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ مجلس جو ہو رہی ہے بنارس رام نگر، جناب ڈاکٹر تسنیم صاحب، ان کا گھرانہ، پورا گھرانہ دنیاوی اعتبار سے ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، اور سب کا مزاج دیندار ہے۔ ان کے گھر کے باہر جو اپنا صحن ہے باؤنڈری میں، ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف امام باڑہ ہے۔ مسجد اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ رسول کی تبلیغ اور اللہ کے دین کا پیغام مکہ و مدینہ کا سفر کرتے ہوئے گنگا اور کاشی کے علاقے میں رام نگر تک پہنچ گیا ہے۔ اگر اللہ کا پیغام رام نگر تک نہ پہنچا ہوتا تو یہ مسجد کا وجود نہ ہوتا۔ اور امام باڑہ دوسری طرف ہے،
اسی جگہ اسی صحن میں، اور امام باڑہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ مسجد تھی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ رسول کا پیغام یہاں تک آ گیا۔ یہ عزاخانہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے رسول کی رسالت کی اجرت کا جو خدا نے حکم دیا تھا وہ اجرت ہم ادا کر رہے ہیں۔ یہ عزاخانہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان مجلسوں کی جزا دنیا کیا دے گی، اس ماتم کی جزا دنیا کیا دے گی۔ ایک قطرہ جو آنسو غم حسین میں ہماری آنکھوں سے جاری ہوتا ہے، اس قطرے اشک عزا کی جزا ساری دنیا مل کے اگر دینا چاہے تو ایک قطرہ آنسو کی جزا نہیں دے سکتی۔ اس کی قدر تو حسین کی وہ دکھیاری ماں ہی کر سکتی ہے جنہوں نے اپنے لال حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، اور وہ سمجھ سکتی ہیں کہ میرا حسین جو مظلوم شہید کیا گیا، جو پیاسا شہید کیا گیا، اور جس کی مظلومیت پہ ساری کائنات رو رہی ہے اور ساری دنیا رو رہی ہے۔ عزیزو، میں نے دیکھا ہے کہ اچھے اچھے ایسے لوگ کہ جو بہت سخت دل ہیں اور نہیں روتے، لیکن جب ان کے سامنے کربلا کے پیاسوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ بے ساختہ رو دیتے ہیں۔ میں بمبئی مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا، اور وہاں ٹی وی اسٹیشن والے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ عزاداری سے متعلق آپ ایک انٹرویو دے دیجئے۔ کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، ان کا ایک انٹرویو دے دیجئے، ان کا کوئی چینل چلتا تھا، عزاداری کے سلسلے میں آپ دے دیجئے انٹرویو۔ تو میں نے کہا مجھے بڑودہ جانا ہے اور کل مجھے بڑودہ میں مجلس پڑھنی ہے، آج میرا ٹکٹ ہے اور میں جا رہا ہوں۔ ان کا بڑودہ پہنچانا ہماری ذمہ داری، آپ انٹرویو دے دیجئے۔ تو بہرحال جب میں انٹرویو دینے کے لیے پہنچا اور واقعہ کربلا کے سلسلے میں مختلف سوال ہوئے اور جواب دیتا رہا، تو اس میں ایک شخص جو پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اینکر کے، اس نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگوں کی مجلسوں میں 3 پھل کا تیر یہ سنا جاتا ہے، یہ 3 پھل کا تیر کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ عرب میں اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے، اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے، نہر کرنے کے لیے یہ 3 پھل کا تیر ایجاد ہوا تھا۔ یعنی جو تیر عرب میں سب سے بڑے جانور کو نہر کرنے کے لیے ایجاد ہوا تھا، اس پہ ایک باقاعدہ کانفرنس ہوئی تھی اور متفقہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ تیر کسی انسان پہ آزمایا نہیں جائے گا۔ عزادارو، اس تیر کا سب سے پہلے جو استعمال ہوا ہے وہ کون سا تیر جو عرب میں سب سے بڑے جانور کو نہر کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا تھا؟ وہ تیر رباب کے بے شیر 6 ماہ کے بچے علی اصغر پہ استعمال ہوا۔ اتنا میں نے کہا، ایک ادھیڑ عمر کی عورت جو غیر مسلم تھی وہ آئی اور میرے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بس مولانا صاحب اب اس کے آگے نہ بیان کیجئے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کیسے ظالم لوگ تھے جنہیں 6 مہینے کے بچے پر رحم نہیں آیا؟ میں نے کہا صرف رحم کی بات آپ کر رہی ہیں، ارے شہادت کے بعد ظالموں نے اس بچے کا بھی سر قلم کیا اور جسم سے الگ کیا اور نیزے کی بلندی پہ اس بچے کا بھی سفر کرتا رہا۔ عزادارو، جناب رباب کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آج 1400 سال کے بعد ایک غیر مسلم عورت علی اصغر کی مصیبت سن کر برداشت نہیں کر پاتی؟ تو جس ماں نے اصغر کا لاشا جلتی زمین پہ دیکھا ہوگا، اسے تو یقین تھا کہ میرے والی و وارث نے اصغر کو ایک ننھی سی لہد بنا کر دفن کر دیا ہے، لیکن جب دیکھا ہوگا کہ لاشا جلتی ہوئی زمین پہ ہے اور کٹا ہوا سر نیزے کی بلندی پہ ہے، سوچئے اس ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ اہل دانش یہ کہتے ہیں کہ اگر اصغر کی ماں کوئی اور رہی ہوتی اور سکینہ کی ماں کوئی اور رہی ہوتی تو ان دونوں بچوں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں کہ ان دونوں بچوں کی مصیبتیں دیکھ کر دونوں مائیں مر گئی ہوتی۔ مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اصغر کی ماں بھی وہی ہے جو سکینہ کی ماں ہے۔ عزادارو، اگر معصوم اصغر کی مظلومیت نے کربلا میں ظالم لشکر کو رونے پہ مجبور کیا ہے تو سکینہ کی مظلومیت نے کربلا سے شام تک دیکھنے والوں کو رونے پہ مجبور کیا۔ اور آج دنیا کے تمام مذاہب اور دنیا کے تمام قوموں تک جو کربلا پہنچی ہے وہ اصغر کی مظلومیت کے ذریعے، وہ سکینہ کی مظلومیت کے ذریعے۔ یہ بچی وہ ہے کہ جو زندان شام کے اندھیروں میں پہنچتی ہے۔ ہائے یہ بچی وہ جو کبھی عباس کی گود میں رہتی تھی، کبھی علی اکبر کی آغوش میں رہتی تھی، کبھی حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی، اب پشت پہ دروں کے زخم ہیں اور زخمی پشت کے ساتھ جب قید خانے کی زمین پہ لیٹتی ہے تو کربلا کا رخ کرتی ہے، بابا سینے پہ سلانے والے بابا، سکینہ کو نیند نہیں آ رہی ہے، اے بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں،
رات ہو گئی اور جیسے ہی جناب سکینہ یہ بیان کرتی تھی اہل حرم میں قید خانے میں گریہ برپا ہو جاتا تھا، کوہرام برپا ہو جاتا تھا اور رونے کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ ایک دن داروغ زندان شام آتا ہے اور آ کر کے اہل حرم سے کہتا ہے، مولا سید سجاد سے کہتا ہے، آقا میں بیویوں کو رونے سے منع نہیں کرتا، جس کا بھائی مر جائے اس بہن کو رونے کا حق ہے، جس کا وارث اس دنیا سے اٹھ جائے اس بیوی کو رونے کا حق ہے، جس کا باپ مر جائے اس بچی کو رونے کا حق ہے، میں رونے سے منع نہیں کرتا، مگر آقا بیویوں سے کہہ دیجئے کوئی بیوی قید خانے سے باہر آ کے نہ رویا کریں۔ چوتھے امام رونے لگے، کہا بھائی کوئی بیوی قید خانے سے باہر نہیں جاتی، ہماری یہ بہن سکینہ ہے، جب سینے پر سلانے والا بابا اسے یاد آتا ہے تو کربلا کا رخ کر کے بابا کو آواز دیتی ہے، اہل حرم میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے، مگر کوئی بیوی قید خانے سے باہر نہیں نکلتی ہے۔ داروغ زندان شام کہتا ہے، مولا جب رات آدھی سے زیادہ گزر جاتی ہے، ایک بیوی ارے آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے، قید خانے کی دیوار پہ سر پٹکتی جاتی ہے، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کہہ کے روتی جاتی ہے۔ شہزادی زینب نے یہ سنا کہ کوئی بیوی ہے جو میرے ماجائے حسین پہ روتی ہے، کہا لال سجاد کربلا سے شام تک زینب آ گئی، بھیا حسین کی بے کسی پہ کوئی رونے والا نہ ملا، یہ کون بیوی ہے جو میرے بے کس و غریب بھائی پہ آنسو بہا رہی ہے؟ اے لال اس سے کہہ دو آج جب وہ بیوی آئے تو ہمیں آ کے خبر دے، علی کی لاڈلی اسے سلام تو کر لے، زہرا کی جائے اس کا شکریہ تو ادا کر لے۔ عزادارو دوسری رات آتی ہے، آدھی سے زیادہ رات گزری، داروغ زندان شام دوڑتا ہوا آیا، آقا چلیے مولا چلیے، وہ بیوی آ گئی، عصا کا سہارا لیے، کمر جھکی ہوئی، زنجیروں کی آواز سید سجاد کی بلند ہوئی، بیمار کربلا کھڑے ہوئے، ایک طرف زینب نے سہارا دیا، ایک طرف ام کلثوم نے سہارا دیا۔ جب اس گوشے کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو دیوار زندان پہ سر پٹکتی جاتی ہیں اور ہائے حسین کہہ کے رو رہی ہیں۔ دروازے زندان کے قریب آئی، علی کی بیٹی، اے بی بی زہرا کی جائی آپ کو سلام کر رہی ہے، بے کس زینب آپ کو سلام کر رہی ہے، آپ کا شکریہ، آپ میرے ماجائے حسین پہ رو رہی ہیں۔ بی بی اتنا بتا دیں آپ ہیں کون؟ میں اتنا سننا تھا۔ ایک دفعہ بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی، بیٹی زینب نہیں پہچانا، تیری دکھیاری ماں آئی ہے، سیدہ آئی ہے، زہرا آئی ہے، بچے مصیبت میں گرفتار ہوں، ماں کو سکون کیسے ملے؟ جاؤ سکینہ کو تسلی دو، حسین تڑپ رہے ہیں، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا اہتمام عزا میں اگر ہم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو دامن عفو میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے کہ عزاداری پھر اسی شان سے ہو، پروردگار اسی رونق کے ساتھ ہو، اسی جوش و خروش کے ساتھ ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ہو، اور تمام عالم انسانیت کو ان وباؤں سے بلاؤں سے جس نے انسانیت کو قیدی بنا دیا ہے، پروردگار ان بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ ہمارے آنسوؤں کو رومال معصوم کونین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار آن لائن یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، ان مجلسوں کو قبول فرما، شرف قبولیت عطا فرما، اور ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ امام زمانہ کا ظہور ہماری زندگی میں جلد ہو، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اور جنت البقیع کی تعمیر کا غیب سے جلد از جلد انتظام فرما۔ آمین یا رب۔